جی ناظرین، ہم اسم معرفہ کی 6 قسمیں پڑھ چکے۔ اسم علم یعنی ذاتی نام معرفہ ہوتے ہیں، اسم ضمیر ہوا، ہما، ہم اور ہیا، ہما، ہننا جو اسم علم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ پھر اسم موصول الذی، اللذانی، اللذین اور اللتی، اللتانی، اللاتی یا اللائی یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم اسم اشارہ ھذا، ھذانی، ھؤلائی اور ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ دور کے اشارے واحد اور مذکر کے لیے ذالکا، 2 کے لیے ذانکا اور 2 سے زائد کے لیے اولائکا، یعنی وہ ذالکا وہ دونوں، ذانکا اور اولائکا وہ سب، اور مؤنث کے لیے وہ تلکا، تانکا اور اولائکا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ نکرہ اسم پر الف لام داخل کرنے سے وہ نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی عام سے خاص ہو جاتا ہے، اور الف لام لگانے سے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، جیسے کتابن سے الکتابو۔ پھر ہم نے اسم معرفہ کی 6ٹھی قسم دیکھی جسے منادہ کہتے ہیں، یعنی ایسا نکرہ اسم جس کو مخاطب کیا جائے، ندا دی جائے۔ تو ندا دینے سے یعنی اسے مخاطب کرنے سے یا پکارنے سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ولدن کا معنی کوئی لڑکا، اور کہا اے لڑکے یا ولدو، اور یہ حرف ندا یا جو ہے یہ نکرہ اسم کی تنوین ختم کر دیتا ہے۔ یا ولدو اے لڑکے، یا بنتو اے لڑکی، یا رجلو اے آدمی، اے مرد۔ اب ہم دیکھیں گے اسم معرفہ کی 7ویں اور آخری قسم جسے کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ۔ مضاف الی المعرفہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں یا سننے میں یہ بڑی مشکل چیز لگتی ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے۔ مضاف کہتے ہیں اس اسم کو جو نکرہ ہو اور اس کا کسی دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے، اسے کہتے ہیں مضاف۔ مثلا میں کہتا ہوں کتاب، کوئی کتاب، یہ نکرہ اسم ہے۔ اب اگر سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرے کہ بھئی کون سی کتاب، اور میں کہوں کہ اللہ کی کتاب، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کتاب کا تعلق ظاہر کر دیا اس میں اللہ سے۔ اس طرح سے وہ کتاب جو کہ ایک نکرہ اسم تھی، عام اسم تھی، تو وہ خاص ہو گئی کس کے ساتھ مل کے؟ اسم اللہ کے ساتھ۔ تو یہ جو کتاب یہاں پہ اسم ہے جس کا میں نے تعلق قائم کیا کسی دوسرے خاص اسم کے ساتھ، تو اس خاص اسم کے ساتھ تعلق قائم ہونے کی وجہ سے وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ، یعنی جب کسی نکرہ اسم کا، عام اسم کا کسی خاص اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ اسم کا مضاف۔ اس کی عربی میں مثال کیسے ہے؟ یہ جیسے میں نے کہا
اللہ کی کتاب، تو اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ کتابن کا معنی کوئی کتاب، اور اگر کہنا ہو اللہ کی کتاب تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، کتابو، اور اسم اللہ سے بن جائے گا اللہ ہی۔ یہ ایک مکمل ٹاپک ہے جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ ابھی صرف کہ یہ اللہ سے اللہ ہی کیوں ہوا، اور یہ کتابو سے یہ تنوین کیوں ختم ہوئی۔ یہ تنوین تو اس کی اس لیے ختم ہوئی کہ جب اس کا اسم کتاب کا ہم نے کسی سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس کی تنوین ختم کرنا پڑے گی۔ تو کتاب ان سے کتابو ہو گیا اور یہ بنا کتاب اللہ۔ اس مرکب میں یہ جو اسم کتاب ہے جو بیسیکلی نکرہ تھا، بنیادی طور پہ نکرہ اسم تھا، عام اسم تھا، لیکن جب اس کا ہم نے تعلق قائم کر دیا ایک خاص اسم کے ساتھ، معرفہ اسم کے ساتھ، تو یہ بھی معرفہ بن گیا۔ اسے کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ۔ اسی طرح اسم ہے رسولن۔ رسولن کا معنی ہے کوئی رسول۔ عربی زبان میں رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے میسنجر، پیغام لے جانے والا۔ یہ عام لوگوں کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بھی قاصد، اور اگر سوال کرنے والا سوال کرے کہ بھئی کس کا میسنجر، کس کا قاصد، کس کا پیغام بر، اور ہم کہیں کہ بھئی اللہ کا پیغام بر، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ہم نے اس اسم نکرہ اسم رسول کا تعلق قائم کر دیا معرفہ اسم کے ساتھ، یعنی اسم اللہ کے ساتھ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ رسول سے بنا رسولو، تنوین ختم، اور بن جائے گا رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام لانے والا۔ تو اب یہ نکرہ اسم رسول جو تھا یہ معرفہ کے ساتھ جڑ کر خود بھی معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح اسم ہے عبدن۔ عبدن کا معنی عربی زبان میں ہے غلام، جسے فارسی میں کہتے ہیں بندہ۔ پنجابی زبان میں ہم بندہ کا معنی لیتے ہیں انسان، کسی کو کہتے ہیں بندہ بن، کا مطلب ہوتا ہے انسان بن، لیکن فارسی میں بندہ کا معنی ہوتا ہے غلام، اور عربی میں اسے کہتے ہیں عبدن، انگلش میں کہتے ہیں سلیو۔ عبدن کا معنی ہے کوئی غلام، اور اگر سوال کرنے والا پوچھے بھائی کس کی بات کر رہے ہو، کون سا غلام، کس کا غلام، اور میں کہوں اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، تو یہ نکرہ اسم جب معرفہ کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ کے ساتھ تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ عبدن سے اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، عبدو، اور اللہ سے بن جائے گا اللہ ہی۔ عبداللہ جو ہمارے ہاں نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، عبداللہ، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اور یہ وہ ان ناموں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی پیارے نام ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ عبد الرحمن اس کا معنی ہے رحمان کا بندہ۔ تو اس میں نکرہ اس میں معرفہ کے ساتھ مل کر خود بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں معرفہ کی 7ویں اور آخری قسم ہے۔ اس طرح ناظرین ہمارا یہ ٹاپک بھی مکمل ہوا، یعنی اسم کے بارے میں تیسری اہم بات اس کی وسعت، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، جن کی وسعت لامحدود ہوتی ہے، انہیں اس میں نکرہ کہتے ہیں، جیسے کتابن کوئی کتاب، ولدن کوئی لڑکا، رسولن کوئی رسول، اور مدینتن کوئی شہر۔ ایسے تمام اسم نکرہ ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا
کہ ایسے اسم جن کی وسعت محدود ہوتی ہے انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں، یعنی جو جانے پہچانے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں 7 قسم کے اسم جو ہیں وہ معرفہ کہلاتے ہیں، اور وہ 7 قسمیں کون سی ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی؟ سب سے پہلی قسم تھی اسم علم، ذاتی نام، کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا ذاتی نام، جیسے اللہ، جیسے ابراہیم، جیسے اسماعیل، شہر کا نام جیسے مکہ، جگہ کا نام جیسے جہنم، یہ اسم علم کہلاتے ہیں اور یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو اسم علم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اسم، وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، اور انہیں ہم کہتے ہیں اسم ضمیر، جنہیں انگلش میں کہتے ہیں پروناؤنس، ہی، شی، دے، یو، آئی اور وی۔ عربی میں انہیں کہتے ہیں صیغہ غائب سے وہ، ہی، ہوا، اور پھر 2 کے لیے ہما، اور 2 سے زائد کے لیے ہم، اور مؤنث کے لیے ہیا، ہما اور ہن، اور صیغہ حاضر کے لیے، مذکر کے لیے، ایک کے لیے واحد، انتا، انتما اور انتم، اور مؤنث کے لیے انتی، تو، انتما اور انتن، اور متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے انا، میں، اور نحن، ہم۔ اسم معرفہ کی تیسری قسم اسم موصول، وہ جو مذکر کے لیے، واحد کے لیے الذی، اللذانی، اللذین، اور مؤنث کے لیے اللتی، اللتانی اور اللاتی یا اللائی۔ پھر اس کے بعد اسم اشارہ، ہم نے دیکھا کہ اشارے بھی معرفہ ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں اشارے تفصیل کے ساتھ ہیں، مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ، اسی طرح واحد کے لیے الگ، مثنیٰ کے لیے الگ اور جمع کے لیے الگ۔ اشارہ قریب میں واحد مذکر کا اشارہ ھذا، پھر 2 کے لیے ھذانی، اور جمع کے لیے ھؤلائی، اور مؤنث کے لیے ھذہ، ھاتانی اور ھؤلائی۔ پھر بعید کا اشارہ دور کا، واحد مذکر ذالک، ذانک اور اولئک، اور مؤنث کے لیے تلک، تانیک اور اولئک۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ نکرہ اسم پر الف لام داخل کرنے سے وہ نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی عام سے خاص ہو جاتا ہے، اور الف لام لگانے سے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، جیسے کتابن سے الکتاب، جیسے رسولن سے الرسول۔ پھر چھٹی قسم منادا، ایسا اسم جس کو مخاطب کیا جائے، ندا دی جائے، اسے منادا کہتے ہیں، جیسے کہ ولدن کوئی لڑکا، اور یا ولدو، یہ حرف ندا یا بھی اس کی تنوین ختم کرتا ہے اور اسے معرفہ بنا دیتا ہے، یا ولدو، یا بنتو اے لڑکی، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے یا نارو اے آگ۔ اور 7ویں اور آخری قسم ناظرین وہ ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی ایسا نکرہ اسم جس کا کسی معرفہ اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے،
تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے. جیسا کہ کتابن کوئی کتاب سے کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رسول سے رسول اللہ اللہ کا رسول، سنتن کا معنی ہے کوئی طریقہ. اور اگر کہنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو کیا ہوگا؟ سنت الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ان کا طریقہ. تو یہ بھی نکرہ سے معرفہ ہو گیا. اس طرح سے ہمارا وسعت کا ٹاپک مکمل ہوا، اور انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اسم کے بارے میں چوتھی اہم ترین بات، اس کا اعراب وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.